فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ صلوات حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا اس رضا خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں اس الوداعی عشرے کی یہ تیسری مجلس ہے، اور آپ حضرات کی توجہات کے سبب میں پہلی مجلس سے سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ جو افراد روزانہ مجالس میں تشریف فرما رہے ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ قمر کی 15ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت میں اللہ نے عذاب و عتاب کے ذکر کے بعد، کشتی نجات کے ذکر کے بعد، تمام ان افراد کو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو کعبے کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، ان تمام افراد کو ایک دعوت نصیحت دی ہے۔ اور یہ نصیحت کی دعوت عزیزوں انعامات کے ذکر کے بعد نہیں ہے، بلکہ نصیحت کی دعوت عذاب اور عتاب کے ذکر کے بعد ہے۔ اور یہ دعوت اس لیے ہے کہ قرآن میں جو قوموں کی بربادیوں کا ذکر ہے، جو قوموں کے تباہ ہونے کا تذکرہ ہے، جو قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب و عتاب کے آنے کا ذکر ہے، وہ ذکر پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں اور عذاب سے پناہ بھی مانگیں، اور عذاب سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی غور کریں کہ آخر اللہ جو رحمان الرحیم ہے اس کی جانب سے عذاب و عتاب کیوں نازل ہوتے ہیں، عذاب کے اسباب کیا ہیں۔ بس عزیزوں آج سے باقاعدہ عنوان کا آغاز ہو رہا ہے، تو جب آپ قرآن میں وہ قومیں جن پر اللہ نے عذاب و عتاب نازل کیا ان کا ذکر پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جس قوم کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، جس قوم کے اوپر اللہ نے سب سے زیادہ عتاب نازل کیا، وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جس میں جناب موسیٰ کی قوم بھی شامل ہے۔ سب سے زیادہ تفسیر بتاتی ہے کہ ان کے اوپر 40 قسم کے عذاب، مختلف عذاب بنی اسرائیل کے اوپر
نازل کیے گئے جس میں قوم موسیٰ بھی شریک تھی۔ حالانکہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، یہ قوم جس پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب نازل کیے اسی پر اللہ نے سب سے زیادہ انعامات بھی بھیجے ہیں، سب سے زیادہ رحم و کرم بھی اسی قوم پر کیا ہے۔ بس گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ نے من و سلوہ بھی قوم موسیٰ کے لیے نازل کیا، دریا پر راستہ بھی قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، پتھر سے چشمہ بھی قوم موسیٰ کے لیے نکالا گیا، باب حتہ بھی قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، تابوت سکینہ بھی قوم موسیٰ کے لیے بھیجا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، بہت خاص موضوع ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے کہ سب سے زیادہ انعامات اور سب سے زیادہ رحم و کرم بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم پر کیا۔ آسمان کا کھانا قوم موسیٰ کے لیے نازل ہوا، دریا پر راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، مغفرت کے لیے باب حتہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا گیا، پتھروں سے پانی کا چشمہ قوم موسیٰ کے لیے بہایا گیا۔ سب سے زیادہ رحم و کرم بھی اللہ نے اسی قوم پر فرمایا، اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر آیا۔ توجہ فرمائیے گا، جس قوم پر سب سے زیادہ اللہ نے رحم کیا، جس قوم پہ سب سے زیادہ اللہ نے کرم کیا، اسی قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب و عتاب میں نازل کیے۔ اس کا سبب عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کی تفسیر اور تاریخ پڑھیے گا تو سبب عذاب بھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں سبب عذاب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا، انہوں نے اس کھانے کی توہین کی۔ اللہ نے ان کے لیے باب حتہ بنوایا، انہوں نے باب حتہ کی توہین کی۔ اللہ نے ان کے لیے تابوت سکینہ بھیجا، انہوں نے تابوت سکینہ کی توہین کی۔ یعنی ایک کے بعد ایک انہوں نے توہین کے مظاہرے کیے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ بھائی یہ جملہ اور میں دیکھتا ہوں آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں، اور گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ بھائی قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا تو اس عذاب نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم پر بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں۔ بھائی قوم موسیٰ پر جو عذاب آیا وہ صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں آیا، وہ بے ادبی کی وجہ سے آیا۔ انہوں نے آسمان کے کھانے سے بے ادبی کی، باب حتہ کی بے ادبی کی، تابوت سکینہ کی بے ادبی کی۔ انہوں نے جو بے ادبیاں کی، اللہ نے سمجھایا کہ عذاب کا سبب صرف بے عملی نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ غیروں کے سننے کے لیے بھی ہے اور اپنوں کے سننے کے لیے بھی ہے۔ بھائی عذاب کا سبب صرف بے عملی نہیں ہوتا ہے، عذاب کا سبب بے ادبی ہوتا ہے۔ بھائی بے ادبی کی وجہ سے بھی عذاب نازل ہوتا ہے، صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ بھائی شریعت دو گواہیاں مانتی ہے اور دونوں گواہیاں موجود ہیں۔ اللہ بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب بھیجتا ہے۔ اس کی پہلی گواہی قوم موسیٰ سے ملی اور دوسری گواہی ابلیس سے ملی۔ توجہ فرمائیں، جو ابلیس بنا ہے تو بے عمل ہونے کی وجہ سے نہیں بنا ہے، بے ادب ہونے کی وجہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی ابلیس بنا تو بے عمل ہونے کی وجہ سے تھوڑی، بے ادب ہونے کی وجہ سے۔ عمل تو اتنا کیا کہ زمین سے آسمان پر بلا لیا گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عمل تو ایسا کیا کہ زمین پر رہتا تھا، آسمان پر بلایا گیا، جناتوں میں تھا، فرشتوں میں بٹھایا گیا۔ وہ انکار عمل کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، وہ عمل کا منکر نہیں تھا۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا پالنے والے مجھے صرف اور صرف سجدہ آدم سے معاف کر دے۔ اس لیے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ احترام کا سجدہ تھا۔ اس نے کہا صرف اور صرف مجھے اس سجدے سے معاف کر دے۔
تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا. بھائی امام کی حدیث ہے, فرمایا میں ایسے عمل کروں گا کہ نہ اولین میں کسی نے کیے ہوں گے نہ آخرین میں کوئی کرے گا. آواز آئی کہ مجھے تیرے عمل کی ضرورت نہیں ہے, آدم کے ادب کی ضرورت ہے. ہمارے آپ, مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے, ادب کی ضرورت ہے. اب ماضی سنایا گیا, مستقبل سمجھایا گیا کہ جب اللہ کو تراب سے بے ادبی پسند نہیں ہے تو ابو تراب سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا, بہت خاص موضوع ہے جس کے اوپر باقاعدہ آج سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا. بے ادبی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے جہاں اپنے حبیب کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. جہاں نبی کی اتباع واجب کی, جہاں نبی کے سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا, تو وہی قرآن جس پہ نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم ہے, اسی قرآن میں نبی کا ادب کرنے کا حکم ہے. اتنا ادب کے حکم دیا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, نبی کے دروازے پہ آ کے چیخنا نہیں, نبی کے حجرے میں چلانا نہیں. بھائی نبی کا ادب سکھایا, اور ایسے سکھایا کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے, مگر جس نبی سے گفتگو کی تو اس کا نام لے کے گفتگو کی. آپ متوجہ ہو چکے ہیں. جناب آدم سے خطاب کیا, کہا یا آدمو. جناب نوح سے باتیں کی, کہا یا نوحا. جناب ابراہیم سے بات کی, کہا یا ابراہیم. موسیٰ سے گفتگو کی, اے موسیٰ. عیسیٰ سے گفتگو کی, کہا اے عیسیٰ. مگر جب اپنے آخری نبی سے بات کی تو نام نہیں لیا. حالانکہ نام پیغمبر قرآن میں ہے مگر نام نہیں لیا. کہیں طٰہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا. توجہ فرمائیے گا. بھائی جس نبی سے بات کی اس کا نام لے کے, مگر آخری نبی کا نام نہیں لیا خطاب کے ذریعے. بھئی اللہ ادب سکھا رہا ہے, کہیں طٰہٰ, کہیں یاسین, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں شاہد, کہیں بشیر, کہیں نذیر. بھئی توجہ ہمارے سارے نبیوں سے بات کی ان کا نام لے کے, لیکن آخری نبی سے جب گفتگو کی تو نام نہیں لیا, خطاب کر کے بات, خطاب کے ذریعے, القاب کے ذریعے. عزیزو اس کا سبب سمجھتے چلیے, یہی تک آپ کو لانا تھا. سبب یہ کہ سارے نبیوں کا نام لیا, آخری نبی کا نام نہیں لیا, ان کے القاب سے گفتگو کی اور سمجھایا کہ آدم بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں, نوح بھی نبی ہیں, ارے میرے ساتھ آئیے گا, مگر محمد جیسے نہیں. ابراہیم بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں. موسیٰ بھی نبی ہیں, بھئی آپ پہنچ رہے ہیں, مگر محمد جیسے نہیں. عیسیٰ بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں. سمجھایا جب نبی محمد جیسا نہیں ہوتا تو وہاں بھی بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہوایا آپ نے, بھائی معصوم نبی تو ان کے جیسا ہوتا نہیں, آپ ان کے جیسے ہو جائیں گے, امتی ان کا جیسا ہو جائے گا. اب سنیے جس کے لیے رحمت دی. ایک سبب تو یہ ہے, حالانکہ قرآن میں پیغمبر کا نام ہے, سورہ محمد موجود ہے, 2 نام ہیں, محمد اور احمد. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. بھائی نام محمد کی بات ہے, بآواز بلند صلوات بھیجے. سنیے گا آپ, جو قیمتی تحفہ آج کی مجلس میں دینا مقصود ہے. پیغمبر کا نام ہے قرآن میں, مگر جہاں خطاب کیا وہاں نام نہیں لیا. جہاں نبی کو ایڈریس کیا, جہاں نبی سے باتیں کی, جہاں نبی سے گفتگو کی, وہاں نام نہیں لیا. یا ایھا النبی کہا, یا ایھا الرسول کہا, طٰہٰ کہا, صاحب مزمل کہا, مدثر کہا.
وہاں نام نہیں لیا. میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے نبیوں کے نام لیے, جب گفتگو کی تو سب کا نام لے کے, لیکن آخری نبی کا نام لے کے خطاب نہیں کیا. یہ بغیر نام کے گفتگو کیوں کی؟ عہدے کے ذریعے, لقب کے ذریعے, خطاب کے ذریعے گفتگو کیوں کی؟ یہ نام کیوں نہیں لیا؟ آواز آئے گی. اس میں سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ ناموں کی ضد کریں گے. کچھ لوگ ناموں کو بنیاد بنائیں گے کہ صاحب قرآن میں مولا علی کا نام تو ہے نہیں, قرآن میں جناب سیدہ کا نام تو ہے نہیں, قرآن میں امام حسن کا نام تو ہے نہیں, قرآن میں مولا حسین کا نام تو ہے نہیں. جب ان کا نام نہیں تو ہم انہیں امام کیسے مانیں؟ نام نہیں انہیں اولی الامر کیسے مانیں؟ نام نہیں انہیں وسیلہ کیسے مانیں؟ بھائی قرآن میں اہل بیت کا نام تو ہے نہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ کہیں گے نام ہے نہیں, کیسے مانے؟ حالانکہ جن کو مانا ان کا نام کہاں ہے؟ آئیے گا مولا سلامت رکھے. آپ متوجہ ہو گئے. کذاب اہل بیت کا نام تو ہے نہیں. قرآن میں تو امام مبین ہے, مولا علی کا نام تو ہے نہیں. قرآن میں لفظ ولی ہے, نام علی تو ہے نہیں. ہم انہیں کیسے مانیں؟ تو جہاں جہاں اللہ نے, پوری توجہ سنیے گا, نبی کو خطاب کیا, وہاں نام محمد تو ہے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ جہاں جہاں نبی سے گفتگو کی وہاں کہیں یا ایھا رسول ہے, ایھا النبی ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, وہاں نام محمد تو ہے نہیں. بھائی اللہ نے نبی پر صلوات کا حکم دیا, کیا کہہ کے دیا؟ یصلون علی النبی, کا نبی پر صلوات بھیجو. نام محمد تو آیا نہیں. آپ نے اللہم صلی علی محمد کیوں کہا؟ آپ کہتے ہیں آئے ولایت میں لفظ ولی ہے, آپ نے علی کیوں کہا؟ پہلے آپ بتائیے وہاں نبی ہے, آپ نے اللہم صلی علی محمد کیوں کہا؟ بھائی جہاں جہاں نبی کو خطاب کیا وہاں نبی کا نام نہیں ہے. آپ کیسے مانتے ہیں کہ طٰہٰ انہی کا نام ہے, مزمل انہی کا نام ہے, مدثر انہی کا نام ہے؟ کہ بھائی خود نبی نے بتایا کہ یہ طٰہٰ کوئی اور نہیں, میری صفت ہے, یاسین کوئی اور نہیں, میری صفت ہے. تو جس نبی نے بتایا کہ طٰہٰ کوئی اور نہیں, یاسین کوئی اور نہیں, مزمل کوئی اور نہیں, یہ میری صفتیں ہیں, اسی نبی نے بتایا کہ رکوع میں انگوٹھی دینا علی کی صفت ہے, خدا کی مرضی خرید لینا علی کی صفت ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. اسی نبی نے تو بتایا ہے, جس نبی نے اپنے لیے بتایا اسی نبی نے مولا علی کے لیے بتایا. سنیے گا ابھی منزل آگے ہے. بھائی یہ جو نبی طٰہٰ ہیں, یاسین ہے, مزمل ہے, یہ نام کی وجہ سے نہیں ہے, یہ نبی کی حدیث کی وجہ سے ہے کہ نبی نے بتایا, تفسیر بتائی کہ یہ میرے القاب ہیں, یہ میرے نام ہیں. اسی نبی نے بتایا کہ عالم رکوع میں انگوٹھی دینا مولا علی کی صفت ہے. لیٹے لیٹے مرضی خرید لینا. کیا سنا بھائی؟ میرے مولا نے محاورہ بدل دیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ مل گیا, علی کو لیٹے لیٹے خدا کی مرضی مل گئی. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بھائی شب ہجرت مشہور بات ہے, نبی نے کہا یا علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیں. کہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی, آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی, آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے مولا نجف میں سو رہے ہیں, آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا ایسا ہی بچا لیں گے. صلوات
بھیجے محمد و آل محمد. اب سنیے گا، ایک علمی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مگر پوری توجہ کے ساتھ. یہ جو نام کی ضد کی جاتی ہے کہ صاحب قرآن میں اہل بیت کا نام تو ہے نہیں، حالانکہ میں گزشتہ برس نام کے اوپر پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. مجھے خود اچھی طرح یاد ہوتا ہے میں کیا پڑھ چکا ہوں کیا نہیں پڑھ چکا ہوں. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے پڑھا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں. بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں باقر بھائی، آپ کے ذہن میں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب کو ان کے ناموں کا علم نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. وہ پڑھا ہوا مجھے نہیں دوہرانا، میں پڑھ چکا ہوں نون والقلم کہ نون نبی کا نام ہے، قلم مولا علی کا نام ہے، وہ نہیں پڑھنا. اہل بیت کے نام تو ہے نہیں، ہم انہیں کیسے مانیں؟ تو قرآن پڑھیے. جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک کا نام جناب اسحاق اور ایک کا نام جناب اسماعیل. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسحاق ایک اسماعیل. یہودی اپنے کو نسل اسحاق میں کہتے ہیں، یہودی اپنا جد کہتے ہیں جناب اسحاق کو، وہ نسل حضرت اسحاق سے ہیں. اور پیغمبر آخر نسل جناب اسماعیل سے ہیں. بہت پوری توجہ سنیے گا. جناب اسحاق سے ایک نسل چلی، وہ یہودی ہیں، اور جناب اسماعیل ان کی نسل سے پیغمبر آخر ہیں. اب ابراہیم کے بیٹے دو ہیں، لقب ایک ہے ذبیح اللہ. پوری توجہ سنیے گا، ذرا سا میں آل سماعت بلند کر لیں، میں نتیجے تک پہنچاؤں. لقب ایک ہے ذبیح اللہ، ایک بیٹے اسحاق ایک بیٹے اسماعیل. اگر آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھیے اور یہودیوں سے بحث کیجئے تو یہ جو لقب ذبیح اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے. وہ جناب اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، ہم جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں. جب آپ ان سے بحث کیجئے تو وہ کہیں گے قرآن میں جہاں ذبح کا ذکر ہے وہاں کسی کا نام نہیں ہے. قرآن میں اسحاق کا نام بھی ہے، اسماعیل کا نام بھی ہے، مگر جہاں ابراہیم نے گلے پر چھری چلائی وہاں نہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق کے گلے پر چھری چلائی، نہ یہ لکھا ہے کہ اسماعیل کے نام پر گلے پر چھری چلائی. وہاں صرف یہ ہے ابراہیم کا بیٹا. تو بحث یہ ہے کہ وہ ذبیح اللہ یا یہ ذبیح اللہ. یہودی بھی کہتے ہیں کہ بھائی لقب ہے نام نہیں. سارے مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں. مجھے بتائیے جب نام نہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی جملہ آپ کے حوالے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب مولا علی کا نام قرآن میں نہیں تو آپ انہیں ولی اللہ کیوں مانتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے اسماعیل کا نام نہیں آپ ذبیح اللہ کیوں مانتے ہیں؟ ارے بھائی صاحب میرے ذہن کے قریب آئیے گا. پہلے آپ بتائیے کہ مقام ذبح پر حضرت اسماعیل کا نام ہے نہیں، آپ ذبیح اللہ کیوں مانتے ہیں؟ ہم بعد میں بتائیں گے کہ ہم مولا علی کو ولی اللہ کیوں مانتے ہیں. آپ بتائیے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس پر توجہ نہ ہوئی تو میری محنت اکارت ہو جائے گی. تو اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اس کی دلیل قرآن میں نام نہیں ہے، اس کی دلیل نبی کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا انا یبن ذبیحین. نبی کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. بھئی پوری توجہ کا مطلب خاموشی نہیں ہے، کم سے کم صلوات ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا، ذرا سی محنت اس میں آپ کو ہی کرنا ہے. نبی کی حدیث انا یبن الذبیحین، نبی نے فرمایا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں.
اب یہ دو ذبی کون ہیں؟ ایک ہے جناب عبداللہ جو نبی کے والد، بھائی ان کے لیے بھی قرعہ ڈالا گیا تھا، جناب عبد المطلب نے منت مانی تھی جناب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے۔ ایک ذبی ہے عبداللہ اور ایک ذبی ہے اسماعیل۔ عبداللہ نبی کے باپ ہیں، اسماعیل نبی کے جد ہیں، دادا ہیں۔ تو جو نبی جو اسماعیل کو ذبی اللہ مانا جاتا ہے تو انا یبن الذبیحین کی وجہ سے، قرآن میں نام کی وجہ سے نہیں، حدیث رسول کی وجہ سے۔ تو جیسے اسماعیل ذبی اللہ ہیں، اس کے لیے قرآن میں نام نہیں دیکھا جائے گا، حدیث رسول دیکھی جائے گی۔ ویسے ہی علی ولی اللہ ہے، نام نہیں دیکھا جائے گا، حدیث خدیر دیکھی جائے گی۔ بھائی صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد۔ سنیے اذان گرامی، یہ ذرا مشکل سی منزل تھی، بات نکل گئی کہ صاحب نام نہیں ہے، نام نہیں۔ اگر نام ہوتا تو کوئی جھگڑا ہی نہ رہتا، نام ہوتا تو کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے اہل بیت کے نام کیوں نہ رکھے؟ اب گفتگو کر رہا ہوں آسان، تو قرآن میں اہل بیت کے نام کیوں نہیں ہیں؟ یہ خود قرآن نے بتایا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک آگ کا شعلہ گرا اور بنی اسرائیل کے گھر سلامت رہے، اور اس کا محل خاک ہو گیا۔ جب فرعون کی آنکھ کھلی تو اس نے نجومیوں کو بلایا، وہ اپنا خواب سنایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت و تاج الٹ دے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا، نام نہیں بتایا، ایک بچہ پیدا ہوگا، نام نہیں بتایا۔ فرعون سے یہ کہا ایک بچہ پیدا ہوگا، موسیٰ کا نام نہیں بتایا۔ بغیر نام سنے، بغیر نام جانے فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ فرعونوں کا مزاج سمجھا رہا ہے۔ ارے کیا اللہ فرعونوں کا مزاج سمجھا رہا ہے۔ جب بغیر نام کے یہ اتنا ظلم کرتے ہیں تو اگر نام دے دیا، بھائی صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں دلیلیں پیش کر کے جا رہا ہوں، اب سنیے اذان گرامی۔ بغیر نام کے اس نے اتنے بچے قتل کیے، نام نہیں بتایا گیا۔ کتنے بچے مار ڈالے فرعون نے؟ اچھا فرعون کون تھا؟ دشمن خدا۔ فرعون کون تھا؟ کافر، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون سچا تھا کہ جھوٹا؟ بھائی ذرا میں اونچا سننے لگا ہوں، جھوٹا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی اگر بایاں ہاتھ تھوڑا کمزور ہے تو ہونا چاہیے داہنے میں مومنین بھی ہیں، عزاخانہ بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی بڑی خاص بات، فرعون تھا جھوٹا، جھوٹے نے خواب دیکھا، خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ ارے کیا کر رہے آپ؟ پوری توجہ سنیے۔ فرعون جھوٹا تھا مگر خواب سچا نکلا، جھوٹے کا خواب سچا نکلا، جھوٹے کا خواب سچا نکلا۔ بھائی آج لوگ عزاداری کا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب آپ کی عزاداری کیا ہے؟ خواب میں علم دیکھا، علم سجایا، خواب میں جھولا دیکھا، جھولا اٹھایا، خواب میں مجلس دیکھی، مجلس کر لی۔ آپ کے خواب کی کیا اہمیت ہے؟ ارے کیا سن رہے ہیں؟ ارے عزادار تو عزادار، جھوٹے کی خواب کی اہمیت سمجھو۔ ارے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ فرعون جھوٹا، خواب نکلا سچا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ خواب کا تعلق موسیٰ سے تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خواب کا تعلق موسیٰ سے تھا۔ قرآن سمجھا رہا ہے جس خواب کا تعلق معصوم سے ہوگا
جس خواب کا تعلق معصوم سے ہوگا اگر جھوٹا بھی دیکھے گا تو سچا نکلے گا. یہ ماشاءاللہ سلوات کا نعرہ پیچھے سے آیا. آج 3 دن بعد پیچھے والوں نے بتایا کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. سلوات بآواز بلند بھیجے محمد علی. آزاداری کا مذاق اڑاتا ہے کہ صاحب خوابوں کی آزاداری. خواب میں عالم دیکھا عالم سجا لیا, خواب میں عزا خانہ دیکھا عزا خانہ سجا لیا. شریعت میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے؟ ارے خوابوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو دنیا میں قربانی نہ ہوتی. جھوٹے نے خواب دیکھا مگر سچا نکلا. بھائی نبی کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا, حدیث پیغمبر ہے, جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا. صلوات بھیجے محمد علی محمد. بھائی نبی کی حدیث ہے کہ میری جگہ خواب میں کوئی نہیں آ سکتا. کہ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو مجھے کو دیکھا, میں ہی آؤں گا. ابلیس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی جگہ پر آنے کی جرت کرے. ارے کیا کیا میں نے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. خوابوں کی اہمیت. جناب یوسف سنیے گا, سب سے خاص بات, جناب یوسف کو تو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اب آپ متوجہ ہو گئے, جناب یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اور وہ قید خانے میں قیدی خواب دیکھتے تھے, حضرت یوسف تعبیر بتاتے تھے. ایک قیدی نے یوسف سے کہا کہ یوسف رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کشتی ہے, ایک تھال ہے, ایک سینی ہے, اور اس میں روٹیاں رکھی ہیں, اور بہت سے پرندے ان روٹیوں پر اپنی منخاریں مار رہے ہیں, اپنی چونچیں مار رہے ہیں, روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے سنیے گا انشاءاللہ, آخری آدمی تک کوئی خاموش نہ رہے گا. جناب یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر بادشاہ وقت کا عتاب نازل ہوگا اور تجھے موت کی سزا دے گا, اور تیرا بھیجا تیرے سر کے باہر آ جائے گا, اور پرندے اپنی چونچوں سے تیرا بھیجا کھائیں گے. جناب یوسف نے کہا کہ تیرا بھیجا پرندے اپنی منخار سے کھائیں گے. تو اس قیدی نے قہقہا لگایا اور کہا یوسف میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں, میں تو جو کہہ رہا تھا وہ جھوٹ ہے. یوسف مسکرائے کہ تو نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے, مگر میں جو کہہ رہا ہوں تو فرمائیے گا. جناب یوسف نے کہا مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہو کے رہے گا. بس سنیے گا نتیجہ. اس کا مطلب شان معصوم یہ ہے کہ معصوم کے سامنے جھوٹے کا جھوٹ اثر نہیں دکھاتا, معصوم کی زبان اثر دکھاتی ہے. یہ جملہ پھر سن لیجئے. معصوم کی شان یہ ہے کہ معصوم کے سامنے جھوٹے کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا, معصوم کی زبان کے سچ کا اثر ہوتا ہے. جھوٹا جو کہے اس کا اثر نہیں ہوتا, معصوم جو کہے اس کا اثر ہوتا ہے. اب سمجھے, لوگوں نے ایک زندہ کو مردہ بنایا. کیا بولے آپ؟ لوگوں نے زندہ کو مردہ بنایا. علی کے پاس آئے
کہا مردے کی نماز پڑھا دیجئے. انہوں نے کہا تھا جھوٹ، کیونکہ وہ مردہ تھا نہیں. علی نے کہا نماز جنازہ پڑھا دوں. تو جھوٹوں کے کہنے کا اثر نہیں ہوا، علی کے لہجے کا اثر ہوا. اے صلوات بھیجو محمد و آل محمد. سلامت رکھتے آپ لوگ. آنے والوں نے جھوٹ کہا تھا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، وہ زندہ تھا. اب لوگ کہتے تھے مولا علی نے کہا نماز جنازہ پڑھا دوں، وہ مردہ کیسے ہو گیا؟ ارے جب علی نے جنازہ کہہ دیا تو ہو گیا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ دے. تو سنیں آزاد گرامی، آج سے باقاعدہ اس موضوع کا آغاز ہوا. انشاءاللہ مولا نے چاہا، اللہ نے چاہا تو بات کسی نتیجے تک آخر پہنچ جائے گی کہ صاحب نام کیوں نہیں، نام کیوں نہیں. بس آخری بات سنیے، قرآن میں نام کا قانون کیا ہے. قرآن میں نام کا قانون یہ ہے کہ قرآن میں 2 نبی ہیں اور 2 نبیوں کے 2 چچا ہیں. ایک ہے خلیل خدا، ایک ہے حبیب خدا. ایک خلیل خدا، ایک حبیب خدا. خلیل خدا کا چچا ہے آزر. قرآن نے نام بھی بتایا، اعلان کفر بھی فرمایا. آخری نبی کا چچا ہے ابو لہب. قرآن نے نام بھی بتایا، اعلان کفر بھی فرمایا. خلیل سے حبیب تک، آزر سے ابو لہب تک. وہاں آزر کافر ہے، نام بتایا گیا، کفر کا اعلان بھی کیا. جناب ابراہیم کے والد مومن ہیں، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. چچا کافر ہے، چاہے جیسے سنیے گا، اس کا نام قرآن میں ہے. پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ مومن ہیں، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. ابو طالب مومن ہیں، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. ابو لہب کافر ہے، اس کا نام قرآن میں ہے. قرآن سمجھا رہا ہے سمجھو، اگر نبی کا کوئی چچا کافر ہوتا ہے تو قرآن چھپاتا نہیں ہے. بھائی اگر نبی کا کوئی چچا کافر ہوتا ہے تو قرآن چھپاتا نہیں ہے، نام لے کے بتاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابو طالب مومن تھے تو نام کیوں نہ آیا؟ ارے کافر چچاؤں کا نام آتا ہے، مومن کا کیوں آنے لگا؟ یہ مزاج ہے قرآن کا. آزر کافر ہے، نام بھی آیا، کفر کا اعلان بھی ہوا. ابو لہب کافر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیں قرآن کا بھی یہی مزاج ہے اور ہر شریف انسان کا بھی یہی مزاج ہے. ہمارے فرمان بھائی بھی بیٹھے اخبار میں ماشاءاللہ عزاداری کے سلسلے بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں، خبریں دیتے رہتے ہیں، صحافت کے اعتبار سے بھی عزائے حسین کی خدمت کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اخبار پڑھتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے، میں نے جو عرض کیا جملہ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کا بھی یہی مزاج ہے اور ہر شریف انسان کا بھی یہی مزاج ہے. آپ نے اکثر اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے کسی شریف باپ کا بیٹا آوارہ نکل جائے، بد کردار نکل جائے، بدچلن نکل جائے تو اخبار میں ایڈ آتا ہے، وگیاپن آتا ہے، اشتہار آتا ہے، میرا فلاں بیٹا بد کردار ہے، بدچلن ہے، آوارہ ہے، وہ کوئی بیچے تو مجھ سے مطلب نہیں، وہ کچھ خریدے تو مجھ سے لینا دینا نہیں، میرا اس سے رشتہ نہیں. ایسے اشتہار تو آپ نے، ایسے وگیاپن تو بہت دیکھے ہوں گے. کوئی ایسا اشتہار آپ نے دیکھا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا قصیدہ چھاپا ہو کہ میرا فلاں بیٹا بڑا مومن ہے، نماز چھوڑتا نہیں، روزہ توڑتا نہیں، جھوٹ بولتا نہیں، غیبت کرتا نہیں؟ کوئی اشتہار ایسا دیکھا نہیں آتا ہے. اگر لڑکا آوارہ ہے تو اخبار میں اشتہار آئے گا، لڑکا نیک ہے تو اخبار میں اشتہار نہیں آئے گا. بھائی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اس کا مطلب شریف گھرانے اپنی شرافت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ لے.
شریف گھرانے اپنی شرابت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. کوئی آوارہ نکل جائے تو اعلان کر دیتے ہیں. تو کل ایمان کا گھرانہ اپنے نام کا پرچار نہیں کرتا. صلوات ہے جے احمد و آل محمد. یہ مسئلہ ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک کافر نکل گیا تو اعلان ہوا تبت یدا ابی لہب وتب. اعلان ہو گیا وہاں. بھائی سمجھایا جا رہا ہے کہ کافر نکلے تو اعلان ہوگا, مومن نکلے تو اعلان نہیں ہوتا. اب یہ تو فیک نیوز کا زمانہ بھی ہے. باقاعدہ نیوز چینلز کے اوپر مقدمے قائم ہو رہے ہیں. فیک نیوز, پری پیڈ نیوز. تو فیک نیوز بھی تاریخ نے بنائی ہیں کہ جناب ابو طالب بستر پر لیٹے تھے اور نبی کہتے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. یہ فیک نیوز ہے, فیک نیوز ہے. لکھنؤ میں کہا جاتا ہے فیک نیوز ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ کلمے سے کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجئے. جس کی گود میں کلمات پل چکے ہوں. ہم نے کہا یہ کہاں کی بات ہے؟ کہ جب جناب ابو طالب بیمار تھے. ہم نے کہا وہ کہاں تھے؟ کہ بستر پر. ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں. ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں. ہم نے کہا افسوس کی بات ہے بند مکان کی فیک نیوز یاد ہے. تو کھلے میدان کی موبائل کا زمانہ ہے. اور ماشاءاللہ یہ اتنا کنجسٹڈ علاقہ ہے دال منڈی کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, مگر یہاں کمرے کے اندر نیٹ ورک کی دال نہیں گلتی ہے. کمرے کے اندر رہیے تو نیٹ ورک نہیں رہے گا, باہر آئیے تو نیٹ ورک کنیکشن مل جائیں گے. بھائی موبائل کا اصول ہوتا ہے کہ کھلے میں زیادہ کام کرتا ہے اور بند کمرے میں کمزور ہو جاتا ہے. یہ کون سا موبائل بنایا آپ نے کہ مکان میں آن ہو گیا, غدیر کے میدان میں سوئچ آف ہو گیا. نیٹ ورک. بھائی بہت چپکے سے ایک بات کان میں کہہ کے نکل جاؤں گا. ہم نے پوچھا یہ کون سا نیٹ ورک ہے, یہ کون سا نیٹ ورک ہے؟ کسی نے کان میں کہا 3G ہوگا. کچھ کہا گیا. صلوات ہے نیٹ ورک کی بات کرو. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. اب ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. اب 4G ہوا تو اور مضبوط ہوا. اب 5G آ رہا ہے. اب 5G آ رہا ہے. 5G آ رہا ہے. اس پہ کوئی 3-5 نہ کر پائے گا. وہ 3G کا زمانہ تھا, چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنیں عزیز و آئے سے تو موضوع کا آغاز ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بات کہاں سے کہاں آ گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا, خطاب کیا اور سمجھایا کہ ادب پیغمبر سیکھو. صرف ان کی سیرت پر عمل نہ کرو, ادب کرو. خبردار اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا. قرآن میں سورہ حجرات موجود ہے. دیکھو دروازے پر آگے پیغمبر کو آوازیں نہ دینا. سمجھایا گیا عذاب سے بے عملی کی وجہ سے نہیں آتا. عذاب کا ایک سبب بے ادبی ہے. ابھی تو انشاءاللہ کافی مجلسیں باقی ہیں,
جس میں مختلف اسباب بیان کیے جائیں. بے عملی صرف اور صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے. بے ادبی کو اللہ برداشت نہیں کرتا. بے ادبی سبب عذاب ہے. اور آج ہم آپ جو 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کا دریا بنائے ہوئے, اپنے جسموں پر لباس غم سجائے ہوئے, یہ کیوں؟ یہ چہروں پر غم کیوں؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ یہ ہائے حسینہ کی صدائیں کیوں؟ یہ ماتم کیوں؟ یہ مجلس کیوں؟ یہ سب رونا بے ادبی کا رونا ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات ہے. بھائی رونا اس پر ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا, جسے دیکھ کے پیغمبر اپنی مسجد چھوڑ کے بلند ہو جاتے تھے, اسے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا. یہ بے ادبی کی گئی. جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اس دروازے میں آگ لگا دی گئی. یہ بے ادبی کی. یہ آل محمد پر جو مظالم ہوئے تو مظالم کے ساتھ بے ادبی کے منظر سامنے. عزیزو یہ زمانہ جو دوسری ربیع الاول گزر گئی, دیکھیے عام طور پر یہ مصائب جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں, عزائے فاطمیہ کے موقع پر. لیکن وہ جو عزائے فاطمیہ کے موقع پر مصائب پڑھے جاتے ہیں, جن بے ادبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ اسی زمانے میں ہوئی ہیں. 28 صفری کو تو پیغمبر گئے دنیا سے. وہ جو جلتا دروازہ گرایا گیا وہ اسی زمانے میں. وہ جو جناب محسن مار ڈالے گئے وہ اسی زمانے میں. وہ جو مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی وہ اسی زمانے میں. جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اس دروازے میں آگ لگائی گئی اسی زمانے میں. اپنے جس نواسے کا محسن نام رکھ کے نبی گئے اس کو اسی زمانے میں شہید کیا گیا. ہاں عزیزو, 28 صفر کو پیغمبر جاتے جاتے سب بتا کے گئے تھے. جب نبی کی وفات کی شب آئی, آواز دی یا علی, دیکھو یہ مظالم ہوں گے, ہرگز ہرگز تلوار نہ نکالنا. یہ ہماری بیٹی, اس کی پسلیاں توڑ ڈالی جائیں گی, اس کا محسن مار ڈالا جائے گا, تمہارے سر پر ضربت ماری جائے گی, تمہارے گلے میں رسی باندھی جائے گی. یہ ہمارا حسن, اسے ایسا زہر دیا جائے گا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور یہ ہمارا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو. یا علی تلوار نہ نکالیے گا, اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف واپس پلٹ جائے, ہمارا دین کمزور ہو جائے. پوری کوشش کی گئی مگر ہمارے اخلاق نے ان کو کفر کی طرف جانے کا موقع نہ دیا. یا علی آپ بھی صبر کیجیے گا, تلوار نہ نکالیے گا, ورنہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. 70 عہد اور 70 وعدے نبی نے 28 صفر کی شب میں لیے. پھر آواز دی یا علی آپ ہی ہمیں غسل لیجیے گا, یا علی آپ ہی ہمیں کفن پہنائیے گا. اور یا علی کفن لینے بازار نہ جائیے گا, جنت سے جبریل کفن لے کے آ گئے. آوازیں بلند ہیں آپ کی. جنت سے جبریل کفن لے کے آئے. یا علی یہ جنت کا صندوق ادھر لائیے. مولا علی نے جنت کا صندوق کھولا, دیکھا اس میں کفن و کافور رکھا تھا. نبی نے ایک کفن نکالا, تھوڑا سا کافور لیا, اپنے سینے پر رکھا, کہا یا علی ہمارا کفن ہے. پھر ایک اور کفن نکالا, روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا, آواز بی بی نہ روئیے, ہم بہت جلدی آپ کو اپنے پاس بلائیں گے, یہ آپ کا کفن ہے. ایک اور کفن نکالا, کہا یا علی کس رمضان کو آپ کا جنازہ نکلے گا, یہ آپ کا کفن ہے. ایک آخری کفن تھا, آخری کافور تھا. نبی نے وہ کفن و کافور نکالا, کہا میرے لال حسن میرے قریب آؤ, اور وہ کفن مولا حسن کو دیا. کہا حسن 28 کی تاریخ آپ کا جنازہ اٹھے گا, یہ آپ کا کفن ہے. سارے کفن ختم ہو گئے, کافور بڑھ گیا. کونے سے ایک چھوٹا سا شہزادہ روتا ہوا اٹھا, ارے نانا, ارے سب کو کفن دیا نانا, میرا کفن کہاں ہے؟ سینے سے لگایا میرے لال, ارے تجھے کیا کفن دیا جائے, بعد شہادت تیرا کرتا اتار لیا جائے گا, قبر کا پڑھ گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آوازیں بلند ہو. عزیزو 2 منٹ مولا سلامت رکھے. اس شان سے کس آرام سے آپ گریا کر رہے ہیں. اس سال ہر شہر میں ہر جگہ
سب کو ایسا گریا نہیں ملا جس آزادی سے آپ رو لیے، سب نہیں رو پائے۔ بہت سی جگہ بہتوں کو احساس ہوا کہ گھٹ گھٹ کے رونا کسے کہتے ہیں۔ بی بی سکینہ کی بے کسی کا، سیدانیوں کی بے بسی کا، چوتھے امام کی اسیری کا احساس ہوا۔ آپ رو رہے بڑے آواز دی میرے نانا میرا کفن، کہ میرے لال آپ کو کیا کفن دیا جائے، آپ کا لباس لوٹ لیا جائے گا، آپ کا کرتا اتار لیا جائے گا۔ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا۔ لاشیں بگھوڑے دوڑنے لگے، کوئی کرتا اتار لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا اتار لے گیا، کوئی پیروں کی نالیں لے گیا۔ جناب مختار نے جب انتقام لیا تو ایک ملعون تھا جس کا نام جمال تھا۔ جمال سے پوچھا، جمال تو نے کیا ظلم کیا؟ جمال کہتا ہے جب لاش حسین سے لوگ کوئی کرتا لوٹ رہا تھا، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا تھا، کہ میں بھی پہنچا مگر نہ کرتا بچا، نہ کمر کا پٹکا ملا، نہ پیروں میں نالین تھی۔ کہ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کے نواسے کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ عزاداروں مجلس تمام ہے، جمال کہتا ہے میں نے چاہا کہ انگوٹھی اتاروں مگر جب انگوٹھی نہ اتری، کہتا ہے میں نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹنا شروع کیا کہ بی بی کے رونے کی آواز آئی، ارے جمال میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، ارے میرے لال نظر آ کیا